سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ الیکشن کمیشن نے متفقہ طور پر قرار دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ممنوعہ ذرائع سے رقوم وصول کی۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی غیر ملکی فنڈنگ پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئین کی خلاف ورزی، جھوٹے حلف نامے جمع کرانے اور بیرون ملک سے رقوم کی وصولی کے حوالے سے عمران خان کے خلاف فرد جرم ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ممنوعہ فنڈنگ مقدمے میں الیکشن کمیشن کے فیصلے پر قانون کے مطابق عمل درآمد کرے گی۔ نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں غیر قانونی طور پر زیر حراست جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک نے اپنے مطالبات متعلقہ حکام تک پہنچانے پر بھوک ہڑتال ختم کر دی ہے۔ بھارت کی حکومت نے تعصب اور تنگ نظری کے ایک اور اقدام کے طور پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نصاب میں ممتاز مسلمان دانشوروں کی تصانیف کی تدریس پر پابندی عائد کر دی ہے۔ چین نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ایک چین اصول سرخ لکیر ہے اور کسی کو یہ لکیر عبور کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ الیکشن کمیشن نے متفقہ طور پر قرار دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ممنوعہ ذرائع سے رقوم وصول کی۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں الیکشن کمیشن کے 3 رکنی بینچ نے آج اسلام آباد میں تحریک انصاف ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنایا۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو پولیٹیکل پارٹیز رولز 2002 کی دفعہ 6 کے تحت اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کیا کہ کیوں نہ ممنوعہ ذرائع سے حاصل کی گئی رقوم ضبط کر لی جائیں۔ الیکشن کمیشن نے قرار دیا کہ تحریک انصاف نے 34 غیر ملکی شہریوں اور 351 غیر ملکی کمپنیوں سے رقوم وصول کی، جن میں امریکی بھی شامل ہیں، اور الیکشن کمیشن سے اپنے 13 اکاؤنٹ چھپائے، جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 اور آئین کی دفعہ 17 کی شق 3 کی خلاف ورزی ہے۔ تحریک انصاف کے خلاف مقدمہ پارٹی کے بانی رکن اکبر ایس بابر نے 2014 میں دائر کیا تھا اور الیکشن کمیشن نے اس سال 21 جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی غیر ملکی فنڈنگ کے بارے میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ پارٹی چیئرمین عمران خان کی طرف سے آئین کی خلاف ورزی، جھوٹے حلف نامے جمع کرانے اور بیرون ملک سے رقوم وصول کرنے پر ان کے خلاف فرد جرم ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ایک بار پھر یہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان ایک سند یافتہ جھوٹا شخص ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قوم کو غیر ملکیوں کی طرف سے دیے گئے فنڈز پر چلنے والی عمران خان کی سیاست کے مضمرات پر غور کرنا چاہیے۔ اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے پر قانون کے مطابق عمل درآمد کرے گی۔ آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے نے عمران خان کے جرائم کی تصدیق کر دی ہے، جنہوں نے اسرائیل، بھارت، امریکہ اور کینیڈا سمیت مختلف ملکوں سے رقوم حاصل کی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ عمران خان صادق اور امین نہیں رہے اور ان سے پارٹی کی چیئرمین شپ سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے غیر قانونی فارن فنڈنگ کے ذریعے پاکستان میں انتشار پھیلایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب سے متاثرہ افراد کی دوبارہ آباد کاری کے لیے اپنے پختہ عزم کا ایک بار پھر اظہار کیا ہے۔ اپنے ٹویٹس میں انہوں نے کہا کہ مسلسل بارشوں اور سیلاب کے باعث بلوچستان میں ہونے والی تباہی ناقابل بیان ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام حکومتی اداروں نے صورتحال کے پیش نظر بچاؤ اور امداد کے کام تیز کر دیے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم سیلاب سے پیدا ہونے والی مشکل صورتحال سے عہدہ برا ہونے کے لیے مختلف محاذوں پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلا شبہ آزمائش انتہائی سخت ہے، تاہم ان مسائل سے عہدہ برا ہونے کا ہمارا عزم اس سے کہیں مضبوط ہے۔ وزیر اعظم نے پوری قوم سے اپیل کی کہ وہ متاثرہ افراد کی مدد کے لیے آگے آئیں۔ شہباز شریف نے بچاؤ اور امدادی کاموں میں مؤثر کردار ادا کرنے پر بلوچستان کے وزیر اعلیٰ، صوبائی انتظامیہ، قدرتی آفات سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے قومی ادارے اور پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو ٹیلی فون کیا اور پاکستان آرمی ایوی ایشن کے لاپتہ ہیلی کاپٹر کے بارے میں تفصیلات حاصل کیں۔
وزیر اعظم نے 6 آرمی افسروں کے بارے میں پریشانی کا اظہار کیا، جن میں 12 کور کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی شامل ہیں، جو ہیلی کاپٹر میں موجود تھے۔ شہباز شریف نے کہا کہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی بہترین پیشہ ور ہیں اور بہت اچھے انسان ہیں۔ ہیلی کاپٹر پر سوار تمام فوجی افسروں اور جوانوں کی حفاظت کے لیے دعا کرتے ہوئے وزیر اعظم نے قوم سے اپیل کی کہ وہ وطن کے ان بہادر سپوتوں کی بحفاظت واپسی کے لیے دعا کریں۔ شہباز شریف نے کہا کہ ان فرض شناس سپوتوں نے سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی مدد کرتے ہوئے ایک شاندار مثال قائم کی۔ آرمی چیف نے وزیر اعظم کو لاپتہ ہیلی کاپٹر کی تلاش کے لیے جاری کوششوں کے بارے میں بتایا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سردار ایاز صادق نے آج ایوان صدر اسلام آباد میں ایک تقریب میں وفاقی وزیر کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے ان سے حلف لیا۔ نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں غیر قانونی طور پر زیر حراست جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک نے اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دی ہے۔ انہوں نے یہ بھوک ہڑتال اس اطلاع کے بعد ختم کی کہ ان کے مطالبات سے متعلقہ حکام کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق یاسین ملک نے بھارت کی طرف سے ان کے خلاف درج اغوا کے جھوٹے مقدمے کی سماعت میں ذاتی طور پر جموں کی عدالت میں پیش ہونے کی درخواست کا جواب نہ دینے پر بھوک ہڑتال شروع کی تھی۔ یاسین ملک ایک جھوٹے مقدمے میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ بھارت کی حکومت نے تعصب اور تنگ نظری کے ایک اور اقدام کے طور پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نصاب میں ممتاز مسلمان دانشوروں کی تصانیف کی تدریس پر پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ فیصلہ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کے ایک ماہر تعلیم کی جانب سے نریندر مودی کو لکھے گئے ایک مراسلے کی بنیاد پر کیا گیا، جس میں اسلامی کتابوں پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اسلامک اسٹڈیز کے شعبے کے سربراہ نے تصدیق کی ہے کہ نصاب سے پاکستانی مصنفین کی لکھی گئی تمام کتابوں کو نکال دیا گیا ہے۔ انہوں نے اس حقیقت کے باوجود کہ ان کتابوں کا مواد متنازع نہیں ہے، فیصلے پر افسوس کا اظہار کیا۔ چین نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ایک چین اصول سرخ لکیر ہے اور کسی کو یہ لکیر پار کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگست کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالنے کے آغاز پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عالمی ادارے میں چین کے سفیر یانگ جن نے خبردار کیا کہ امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پلوسی کے تائیوان کے مجوزہ دورے سے چین امریکہ تعلقات خراب ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے دورے واضح طور پر انتہائی خطرناک اور اشتعال انگیز ہیں اور چین اس کا جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ یانگ نے کہا کہ اگر امریکہ اس دورے پر بضد ہے تو چین اپنی قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے سخت اقدامات کرے گا۔ امریکہ نے روس پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ یوکرین میں قبضے میں لیے گئے ایٹمی ری ایکٹر کو یوکرین کی فوج پر شدید حملے کے لیے ایٹمی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ نیو یارک میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکہ کے وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا کہ روسی فوج پلانٹ کے گرد و نواح سے یوکرین کے اہلکاروں پر فائرنگ کر رہی ہے، جبکہ یوکرین کی فوج ایٹمی حادثے کے خدشے کے پیش نظر جوابی فائرنگ نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ پلانٹ کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے ایٹمی توانائی کے بین الاقوامی ادارے کو اس تک رسائی دی جانی چاہیے۔ ورلڈ پروکارڈ باڈی بلڈنگ مقابلے یوم آزادی کے موقع پر اسلام آباد میں منعقد ہوں گے۔ یہ بات میچیور اولمپیا پاکستان کی چیف ایگزیکٹو افسر عارف مرزا نے اسلام آباد میں ریڈیو پاکستان کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار وفاقی دارالحکومت میں ایسے عالمی سطح کے مقابلوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور یورپ سمیت پوری دنیا سے تعلق رکھنے والے صف اول کے تقریباً 300 تنساز پروکارڈ مقابلوں میں شرکت کے لیے پاکستان آئیں گے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، جبکہ کشمیر، بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور شمالی بلوچستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے۔
آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور مظفر آباد 34 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور پشاور 36، کراچی اور گلگت 30، کوئٹہ 35 اور مری 23 ڈگری سینٹی گریڈ۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر، جموں، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہ میں شام اور رات کے اوقات میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر اور اننت ناگ 27 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 33، لیہ 19، شوپیاں 23، پلوامہ اور بارہ میں 26 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ الیکشن کمیشن نے متفقہ طور پر قرار دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ممنوعہ ذرائع سے رقوم وصول کی۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی غیر ملکی فنڈنگ پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئین کی خلاف ورزی، جھوٹے حلف نامے جمع کرانے اور بیرون ملک سے رقم کی وصولی کے حوالے سے عمران خان کے خلاف فرد جرم ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ممنوعہ فنڈنگ مقدمے میں الیکشن کمیشن کے فیصلے پر قانون کے مطابق عمل درآمد کرے گی۔ نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں غیر قانونی طور پر زیر حراست جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک نے اپنے مطالبات متعلقہ حکام تک پہنچانے پر بھوک ہڑتال ختم کر دی ہے۔ بھارت کی حکومت نے تعصب اور تنگ نظری کے ایک اور اقدام کے طور پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نصاب میں ممتاز مسلمان دانشوروں کی تصانیف کی تدریس پر پابندی عائد کر دی ہے۔ چین نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ایک چین اصول سرخ لکیر ہے اور کسی کو یہ لکیر عبور کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔